دیکھیے میں مانتا ہوں کہ جادو کا اثر ہے، جادو بعض اوقات ہو جاتا ہے، جادو سے نقصان ہو جاتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ ہر کام کو جادو پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کاروبار نہیں چلتا، جادو ہو گیا، بیٹا بات نہیں مانتا، جادو ہو گیا، گھروں میں جھگڑے ہیں، جادو ہو گیا ہے، ہر کام پہ آگے جواب جادو ہو گیا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہر کام پہ جادو ہو گیا۔ دیکھیے جادو کا اثر ضرور ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔ ہم تو یہ ایسی باتیں کر کے گویا اپنے رب پہ اپنا یقین کھو دیا ہے۔ دیکھیں بھی رب تعالیٰ بھی تو ہے نا، اللہ کی ذات بھی تو ہے۔ ہر چیز اگر جادو نہیں کنٹرول کی ہوئی ہے، کچھ جادو نہیں ہونے دے رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے کہاں پہ رکھ دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک قوت ہے، طاقت ہے۔ جادو کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دی۔ جادو زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ وہ جھگڑے کروا سکتا ہے، قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں، تو اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انسان کا اگر اس قدر انسان پھنسا ہوا ہو، جو کاروبار بند ہیں یا گھروں کے اندر جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، تو انسان اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھے نا، کہیں ایسا تو نہیں سارا یہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، کام میں سارے الٹے کرتا ہوں، کام دین کی باتیں میں نہیں مانتا، اور ڈال جو ہے وہ سارا جادو پر دیا ہے۔ دیکھیں نا کاروبار نہیں چلتا۔ انسان کبھی تنہا بیٹھ کر سوچے کہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اب حدیث کے مطابق جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان کے اندر بول کرتا ہے۔ اب جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کے کان میں شیطان کا پیشاب ہے، سارا دن وہ کاروبار کرے گا، اس کے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر شام کو کہے گا کہ کاروبار بند ہے، یہ جادو کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، وہ جادو پہ ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ مشہور حدیث ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا، جب آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دی جائے تو وہاں پہ شیطان نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کے اوپر نگران مقرر کیا تھا۔ رات کو ایک چور آیا، اس نے چوری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اور اس نے منتیں سماج دی کہ میں غریب مسکین ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبح بتلایا۔ آپ نے فرمایا تھا ابو ہریرہ دھیان رکھنا، وہ صبح پھر آئے گا، کل رات پھر آئے گا۔ اگلی رات وہ پھر چوری کی، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اس نے پھر منتیں سماجتیں کی، پھر چھوڑ دیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دھیان رکھنا، وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات وہ پھر آیا، پھر اس کو پکڑ لیا، اس نے بڑی منتیں کی، لیکن ابو ہریرہ سے فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا میں ایک چیز بتلا دیتا ہوں، اگر یہ تو پڑھ لے گا نا تو شیطان نہیں آئے گا۔ کہا کون سی؟ فرمایا آیت الکرسی۔ اس نے کہا جی آیت الکرسی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے چھوڑ دیا، اور بات آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دی جائے تو شیطان وہاں پہ نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات سچی کر گیا، تھا جھوٹا۔ تو وہ شیطان تھا، جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آج میں نے نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے، پہلی بات نمازیں پڑھی ہیں، اس کے بعد کیا آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ اپنی دکان پہ، اپنے گھر میں آپ آیت الکرسی کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا جائے، جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا جائے، شیطان اس کو نہیں کھول سکتا۔ تو کیا آج ہم نے اپنے گھر میں جب رات کو سونے لگے تھے دروازہ بند کیا تھا، کیا بسم اللہ پڑھ کے بند کیا تھا؟ کیا جو ہے وہ شٹر ہم بسم اللہ پڑھ کے شٹر آج بند کیا تھا، دکان کو تالا لگایا تھا؟ تو یہ ساری ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہے۔ تو جادو کا اثر ہو بھی سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا جادو کا اثر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی پر جادو کا اثر بھی ہو، لیکن کم از کم انسان اپنے گریبان میں تو جھانکے۔ اگر جادو ہے تو اس کا پھر کیا کرنا ہے؟ آپ ایسے چلنے دیں گے؟ نماز پڑھیں، اذکار کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے جادو کا اثر جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ آخری دونوں قول ہیں وہ پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے جادو کا جو ہے وہ دم کیا تھا، تو آپ یہ دم کریں۔ تو وہ ایک مثال مشہور ہے نا، وہ ایک اماں جان تھی، وہ ایک مولوی صاحب کے پاس چلے گئی اور جا کر کہنے لگی جی آپ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں جادو ہوا پڑا ہے، کوئی کام نہیں صحیح ہو رہا، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کاروبار بند ہے، فلاں فلاں مسئلے، اتنے سارے مسئلے اس نے بتلائے۔ اب وہ جو قاری صاحب تھے نا، اس نے کہا اماں جان ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آؤں گا، لیکن جب میں گھر آؤں نا تو گھر کے سارے افراد گھر میں ہونے چاہیے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب قاری صاحب بزرگ آدمی تھے، وہ گھر گئے اور اماں جان کو کہا سارے افراد کو بلا لاؤ، گھر کے سارے افراد جو ہے وہ آ گئے۔ اب قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے پوچھا ہاں بھی نماز کون کون پڑھتا ہے؟
جواب آیا کوئی نہیں پڑھتا، پوچھا نماز آتی ہے؟ جی کوئی نہیں آتی۔ اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہو؟ جی کوئی نہیں پڑھتے۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ جی کوئی نہیں پڑھتے۔ اور گھر میں تلاوت قرآن کرتے ہو؟ او جی ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، تلاوت قرآن تو دور کی بات ہے۔ فرائض نہیں پڑھتے۔ نوافل کا اہتمام گھروں میں کرتے ہو؟ نہیں۔ کہا اماں جان آپ کے گھر میں جادو نہیں ہے، شیطان نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، نہ کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ کوئی قرآن پڑھتا ہے، نہ کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، نہ کوئی نوافل پڑھتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، تو گھر میں شیطانوں نے آنا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم جو ہیں وہ جادو کا اثر ہے، تو اصل میں شیطان ہے جس نے ہمارے گھروں کو جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو جادو پہ ڈال کے اپنا دامن جھاڑ کے صاف نہ کریں، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ جو میں اتنا پھنسا ہوا ہوں آخر کیا وجہ ہے، اس میں میرا اپنا کتنا گناہ ہے۔ تو انسان کے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے انسان پر جو ہے وہ بال آتا ہے۔ اپنی کوتاہیاں دور کریں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق مضبوط کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔